الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، او كما قال علیہ السلام. ایک تو آپ حضرات کو مبارک. آپ کو دیکھ کے مجھے ایک روایت یاد آ گئی، حدیث پاک. فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے پہلی صف میں ان لوگوں کو جگہ دی جائے گی جو نماز کے انتظار میں بیٹھے اور پہلی صفوں کو بھرتی. آپ حضرات خوش قسمت ہیں، یہ توفیق اللہ کی طرف سے. وقت تو گزرتا ہے میرے دوست، جہاں بھی گزرنا ہو. اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی یہاں بیٹھنے کی. آپ یقین کریں، میری زندگی کا مختصر تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہو. نام عبداللہ ہے، نام عبدالخالق ہے، نام محمد نعیم ہے، نام عبدالرازق ہے، مسلمانی نام. میرا تجربہ ہے کہ وہ مر گئے لیکن عید کی نماز میں بھی نہیں آ سکی. یہ میرا تجربہ. ہم بدگمان نہ ہو. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ توفیق کس کی طرف سے بتاؤ؟ اللہ کی. تو ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی. تو آپ کی برکت سے آج یہ بات اللہ نے ذہن میں ڈال دی کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کیا فرماتے اے میرے مجھ پہ ایمان لانے والا. کوئی ہم تو دنیا کے شوقین ہیں. کوئی وزیر اعظم کہے اے میرے دوست، اے عبدالرازق عبدالخالق میرے دوست، سب کے سامنے پکار کے کہی تو اس صاحب کو نیند نہیں آئے گی کہ وزیر اعظم نے میرا نام سب کے سامنے پکارا. ہر مجلس میں یہ اسی بات کو دہرائے گا. مجھے کوئی بزرگ میرا نام لے کے پکاری تو میں ہر مجلس میں کہوں گا کہ فلاں بزرگ نے میرا نام لے کے مجھے پکارا اور سلام کیا. اللہ تبارک و تعالی جو میرے اور آپ کے خالق ہے، ساری کائنات کے، مجھے اور آپ کو پیار اور محبت سے پکار رہے ہیں. مجھ پہ ایمان لانے والا میرے بندو، توبہ کرنا ہے نا تو زبانی توبہ نہ کرو. اس طرح فرما رہے ہیں میرے بندو، توبہ کرنا ہے، زبانی توبہ نہ کرو. توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اس کی نیت کرو بس. میرے دوستو، اس دور میں جو میں اور آپ چل رہے ہیں، اس دور میں میں سمجھتا ہوں اس آدمی پہ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے جو یہ سمجھے کہ میں
واقعتاً گناہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، پچھتائے۔ یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ گناہ پہ پچھتانا یہ بھی ختم ہو چکا، اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی ختم ہو چکا۔ ہماری توبہ عجیب ہے، رات کو گناہ کرتا ہوں، صبح کہتا ہوں استغفر اللہ، بس پکی نیت نہیں کرتا کہ یہ راتوں کی گناہ چھوڑ دوں۔ صبح کو گناہ کرتا ہوں بازار میں، پھر استغفر اللہ کہتا ہوں، پکی نیت نہیں، پکی توبہ نہیں۔ تو گزارش ہے میرے دوستو کہ میں اور آپ گناہ کو گناہ سمجھیں، بس انشاءاللہ جو گناہ کو گناہ سمجھے اور پشیمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دے ضرور۔ ابن ماجہ ہماری کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا کوئی بندہ وہ گناہ کرے یہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دے گناہوں سے۔ ایسا بدبخت بہت کم ملے گا جو زمین اور آسمان کی خلا کو گناہوں سے بھر دے۔ فرمایا ایسا کوئی میرا بدبخت بندہ ہو جو اتنا گناہوں میں مگن ہو، پھر مجھ سے کسی وقت میں ڈرے، روئے، گناہوں کا ازالہ کرے اور معافی مانگے، فرمایا میں اس کے یہ سارے گناہ مٹا دوں گا، ان کی جگہ نیکی دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ میرے اور آپ کے رب بہت قریب مہربان۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے صلح کرے گا، جیسے ماں انتظار میں ہے کہ ناراض بیٹا رات کو کب دروازہ کٹکھٹائے گا، سوتی نہیں، کروٹ بدلتی ہے۔ فرمایا اللہ رات کو اپنے ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں صلح کرنے والا کو، جس نے مجھے دن میں ناراض کیا آ جائے، اب آ جائے، اور دن کو ہاتھ اپنے پھیلا کے فرماتے ہیں کوئی ہے صلح کرنے والا مجھ سے جس نے رات کو مجھے اندھیریوں میں ناراض کیا۔ یہ ہر دن یہ معمول چلے گا، جب آخری نشانی قیامت کی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، بس دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، غور سے سنو میری امتیوں، کلکم خطاء، تم سب کے سب گناہ گار۔ مولانا ہے، مفتی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، مرید صاحب ہے، عام مسلمان ہے، قاری صاحب ہے، فرمایا کلکم خطاء، تم سب کے سب بڑے گناہ گار، مبالغہ لائے، خطاء۔ پھر آگے عجیب بات فرمایا، ہاں ہم تو اقرار کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد نماز فرماتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ تو بہت بڑے ہیں، یہ نماز میں نے جو پڑھی آپ کے شان کے مطابق میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب انبیاء کرام یہ بات کہی تو میں اور آپ تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے۔ فرمایا غور سے سنو میری امتیوں،
تم سب کے سب گناہگار ہو، بڑے گناہگار۔ پھر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہتر گناہگار اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ ہے جو توبہ کرنے والا، اور یہاں بھی مبالغہ کا صیغہ لایا، زیادہ توبہ کرنے والا۔ ایک بوڑھے بابا نے پوچھا کہ اب 27 کی رات گزر چکی رمضان کی، اور آپ لوگ کہتے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے، ہم رات روئے، دعا کی، گناہ معاف ہو گئے، اب آگے توبہ کرے یا نہ کرے؟ سیدھا سادہ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم ہر قدم پہ گناہگار۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جو اس دنیا کا دولہا ہے، سارے انبیاء کا سردار، میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ گناہ کوئی نہیں، معصوم ہے۔ مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے، جب نبی اور نبیوں کا سردار 70 مرتبہ اللہ کو کہے اللہ مجھے معاف کر دی، تو میں اور آپ کتنے مرتبہ کریں؟ ہم سے تو بڑھ کے حرام خور کوئی ہے ہی نہیں۔ سود ہم کھاتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، بہنوں کے حق کو تو ہم حق سمجھتے ہی نہیں۔ درے حج کیڑے تھے اور خور کا حق خوری زمک مجھے حج کرے نے ایڑ نہ حق کے کنے پوچھتا بھی نہیں۔ ہمارے ایک پرانے ساتھی 4 مہینے لگائے، اس کے بیٹوں نے اسے کہا ابا اس مشخور کا حق کم رہا کہ مجھے اجازت ورکو، نہ ایڑ نہ حق کے متے نہ مسیڑی نہ اجازت دیتے۔ تو باپ نے کہا آئندہ یہ بکواس مت کرنا، چلے ایک طرف، حج ایک طرف، تہجد ایک طرف، لیکن میں حقوق العباد کو پامال کروں گا۔ اسے پتہ نہیں کہ کسی کا 1 روپیہ کھانے سے آپ اپنی ساری زندگی کے 60 سال کی نماز دے دو بھی بچ نہیں سکتے ہو۔ تو گزارش ہے میرے دوستو کہ میں اور آپ توبہ کریں، پکی توبہ گناہوں سے۔ اس کے لیے دل سے گناہوں کو ترک کرنے کی نیت کرے، پکی توبہ یہ دل سے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ سمجھ دے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں۔ اللہ نے توفیق دی، ہم بیت اللہ جا رہے تھے تو ادھر کوئٹہ میں ایک فون آیا، گاڑی میں ایئرپورٹ جا رہے تھے، فون آیا اور کہا کہ میرے لیے مالٹا میرے لیے دعا کرے، پتہ نہیں کون کیا خطا مجھ سے ہوا ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے حج اور عمرے کے لیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، دل میں کہا کہ بیچارہ سرے عام اپنی بیوی کے حقوق پامال کر رہا ہے، اپنے بچوں کے حقوق دبا رہا ہے، ایک بچے کو دیتا ہے ایک کو نہیں دیتا ہے، ایک بیوی کا خیال رکھتا ہے ایک کا نہیں رکھتا، اور غیبت میں ٹوٹ گیا۔ آدمی تو اپنے دوستوں کو جانتا ہے، رشتہ دار، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، دل دکانے کو گناہ نہیں سمجھتا، لوگوں پہ ہنسنا مذاق کو گناہ نہیں سمجھتا، اور ابھی بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا گناہ ہے کہ میں حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی ناراضگی ہے کہ آپ گناہگار ہو، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ ایک آدمی کپڑے سارے پاخانے سے لت پت ہے اور اسے بدبو نہیں آتی، وہ دیکھتا نہیں ہے، لوگ اسے کہتے ہیں پھر بھی کہتے میں صاف ہوں۔ تو میرے دوستو اللہ کرے میں اور آپ گناہ کو گناہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی
کہ محبوب بزرگوں نے عجیب عجیب مثالیں دی. فرمایا صبح برکف توبہ برلب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندہ میں آید بر استغفار ماں. تسبیحات میں زبان پر استغفر اللہ توبہ توبہ، اور دل گناہوں کی لذت کے لیے تڑپ رہا ہے کہ گناہ کروں. فرمایا اس استغفار کو بھی اس آدمی پہ ہنسی آتی ہے کہ ظالم ایسے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے ایسے مغفرت مانگتے ہیں. تو لہٰذا صرف زبانی بات نہ ہو، عملی طور پہ بھی میں اور آپ دکھائیں. سب سے پہلے اس ماحول کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے بار بار وہ گناہ ہوتا ہے. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. بہت مشکل ہے گناہ کا چھوٹنا. تو میں ایک مثال ان کو عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھوں تشت، اور اس میں قسم قسم کی مٹھائیاں رکھوں، اور آپ کو یہ کہوں کہ جناب ان مٹھائیوں میں سے ایک مٹھائی میں زہر ہے، باقیوں میں نہیں. 2 درجن مٹھائیاں ہیں یا 1 درجن ہے، ان میں سے ایک لڈو میں ایک مٹھائی میں زہر ہے اور باقیوں میں نہیں ہے، اب کھا لو. تو کیا خیال ہے وہ کھائے گا؟ وہ 12 کے 12 مٹھائی، کلو کے کلو مٹھائی کو پرے کرے گا کہ میں پاگل تو نہیں ہوں، پتہ نہیں کہ کون سی مٹھائی، اگر اس کو کھا لوں اس میں زہر ہو، گلاب جامن کھا لوں اس میں زہر ہو. تو دیکھو یہ نوجوان اپنے ظاہری جسم کی ہلاکت کے ڈر سے ساری مٹھائیوں کی قربانی دے دیا کہ نہیں؟ اسی طرح جو اپنے روح کے مرنے کا جس کو فکر ہو کہ گناہوں سے روح مردہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے روح ختم ہو جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے روح ہلاکت کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو. اگر اسے اپنی روح کے ہلاکت کا اندیشہ ہو، اگر نہیں ہو پھر جناب وہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہے. ایک وہ ہے جو روتا ہے، گناہ رات کو کرتا ہے، صبح روتا ہے یا اللہ آئندہ نہیں کروں، اس پہ اللہ کی رحمت ہے. اور ایک وہ ہے جو جمعے نماز کے لیے آ رہا ہے، بیوی کو تپڑ مار کے آیا کہ استری صحیح نہیں کیا ہے، ماں کو جھاڑو سے مار کے آیا کہ کھانا ابھی تک نہیں پکایا، اور یہاں آ کے سجدے کرتا ہے. ایسے سجدے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. بدخلقی بڑی خراب چیز ہے. دیکھیں میرے دوست، کپڑا میلا ہو نا، اس میل کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے؟ صابن. اسی طرح روح گناہوں کی وجہ سے، دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو، اسے استغفار سے صاف کیا جائے اور پکی توبہ کی جائے. تو لہٰذا ان ماحول سے میں اور آپ بچیں جن ماحول میں گناہ کرنا آسان ہے، ان ماحول سے، اور ان ماحول کی طرف رخ کرے جن میں نیکی کرنا آسان ہے. میں کل ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، اگر آپ مجھے یہاں سے اٹھائے، میں حدیث نہ پڑھاؤں، تفسیر نہ پڑھاؤں، ادھر اللہ کی باتیں نہ کروں، علماء کے ساتھ نہ ملوں، علماء میرے پاس نہ آئے، اور مجھے یہ ہزار گنجی فروٹ مارکیٹ میں بٹھاؤ، کسی پرچون میں بٹھاؤ، تاجروں کے پاس بٹھاؤ، تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں میرے اندر تبدیلی آئے گی. وہ باتیں نہیں رہیں گی جو اس ماحول میں تھی. تو لہٰذا میرے دوستو، اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، جب ایک مسلمان وہ اللہ پاک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ اپنی زبان صحیح استعمال کروں گا، اے اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ اپنی آنکھیں صحیح استعمال کروں گا، اے اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ کانوں سے گانے نہیں سنوں گا، سروز نہیں سنوں گا،
اے اللہ میری توبہ ہے، میں مسلمان عورتوں کو نہیں دیکھوں گا آنکھوں سے، میں اپنے مسلمان بھائی کے دل کو زبان سے نہیں دکھاؤں گا، اس کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ تو فرشتے کیا کرتے پتہ ہے؟ آسمانوں میں روشنی کرتے ہیں چراغاں، کہ آج اللہ کے ایک بندہ وہ اللہ سے صلح کر بیٹھا ہے، چراغاں روشنی۔ تو میرے دوستو، میرا رب آپ کا رب وہ بہت مہربان ہے، ہمیشہ تیار ہے صلح کے لیے۔ اللہ کرے میں اور آپ وہ خود اللہ کی طرف جائیں اور صلح کریں اور گناہ کو گناہ سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ باقی اپنے ہمسایوں کے حق ہے، ان کو حق ادا کریں۔ ایک علاقے کا بتایا گیا کہ ہمسائے نے قربانی جانور کی نہیں کی تھی، دوسرے ہمسایوں نے کی تھی۔ یہ آپ کے علاقہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ بھائی اس کو فلاں ہمسایہ دے گا، فلاں ہمسایہ دے گا۔ آپ یقین کریں، ادھر میرے پاس ایک آدمی آیا قربانیوں کے دنوں میں، ہم ایسے بے احساس ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا مولانا آپ کو یقین ہے ہم نے عید کے دن اپنے بچوں کو آلو پکا کے کھلایا ہے، آس پاس ساری قربانیاں ہو گئی۔ مسلمان ایک بدن کے مانند ہے، جب بدن کے ایک حصہ زخمی ہو سارا بدن تڑپتا ہے، تو میں اور آپ بھی ایسے ہوں۔ افغانستان، ایران، عراق، جہاں کہیں کوئی پکا مومن رہتا ہے، لا الہ الا اللہ والا رہتا ہے، جہاں کہیں امریکہ میں، وہ ایک بدن ہے، اس کو تکلیف وہاں ہو، ہم یہاں تڑپے بے حس نہ ہو۔ تو اپنے ہمسایوں کے حق ادا کریں۔ آج صبح میں عرض کر رہا تھا کہ ایک قلی کے ملک نے، بڑے نے کہا کہ رات کے 2 بجے بھی ہم اپنے ہمسایوں، اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہو میرا دروازہ، اور بڑے پریشانیاں نہ، نمک اور پانی کی ضرورت ہو میرا دروازہ حاضر ہے، میں حاضر ہوں۔ تو میرے دوستو، ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری یہ اسلام ہے۔ دھوکہ دہی سے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بچائے۔ جھوٹ مت بولو کاروبار کے لیے، جھوٹے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہے، قرآن گواہ ہے۔ صاف صاف اپنی بات کرو، صاف صاف، کوئی جھوٹ کی ضرورت نہیں، اور اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے سچ بات کہی ہے، اس مال میں انشاءاللہ برکت ہو، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، 4 مہینے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ تعمیر کے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک اس کو بھی مکمل کرے۔ ہاں، 2 رکعت بھی پڑھتے رہو، آپ کا حصہ بھی ہے۔ یہ آس پاس جو زمین ہے اللہ پاک ہماری جگہ بھی بڑھا دے، اس کے لیے بھی دعا کرے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ اپنا ہمت کرے، اللہ پاک میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کا غم گسار بنائے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہر نعمت، دنیا اور آخرت کی نعمت سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نوازے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ قوم پہ تکبر مت کرو، قوم پہچان ہے، قوم پہچان ہے۔ ملک پہ تکبر مت کرو، ملک یہ پہچان ہے۔ عاجزی اختیار کرو، عاجزی۔ اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے آپ کو خاکسار عاجز بنائے، اللہ اس کی عزت اوپر اٹھا دیتے۔ اور بدگمانی مت کرو، میں بھی آپ مسلمانوں سے بدگمانی نہ کرے، سارے مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان والے رہے۔ اللہ چوروں کو ہدایت دے،
اللہ سود خوروں کو ہدایت دیتے، اللہ رشوت خوروں کو ہدایت دیتے۔ ہاں، میں نے سعودی میں ڈرائیور کو کہا کہ آپ کے سپاہی رشوت لیتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگا، آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے تو سرے عام لیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے دوست، اللہ کا ایسا عذاب جس میں نیک اور بد ملوث ہو وہ اس وقت آئے گی کہ زلزلہ آ گیا، اس میں بزرگ بھی گیا، یہ اس وقت یہ عذاب آئیں گے جب میں اور آپ گناہ کو سرے عام کریں گے، شرم نہیں کریں گے۔ آج شرم ختم، حیا ختم، تو اللہ مجھے اور آپ کو حیا دے، اللہ پاک لسانی فرقہ بندی سے حفاظت فرمائے، ہم سارے لا الہ الا اللہ عاجزی اختیار کریں۔ کوئی کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے میں جنتی ہوں، یا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم سب محتاج، اللہ ایمان کے ساتھ